جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ مقدس جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے حالات ہم پڑھ رہے تھے تو تمام صحابہ کرام کے اندر بلند درجہ کے وہ صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام بنام جنت کی بشارت دی۔ وہ ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی۔ ان میں بھی پھر 4 جو ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں، ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ تو پہلے جو 3 خلفاء ہیں ان کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج یہ جو چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کے حالات ہم پڑھیں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نسب نامہ درج ذیل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، آگے سے پھر وہ پہلے آپ سن چکے ہیں، سارا سلسلہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چونکہ یہ آپ کے چچزاد بھائی ہیں، چچزاد بھائی ہیں حضرت علی حضور کے۔ سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ باتیں شامل ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی بھائی، چچزاد، داماد اور مشکل ترین اوقات میں آپ کے بہترین معاون تھے۔ یہاں بھائی سے مراد ایک تو چچزاد بھائی تو ہیں ہی ہیں نا، ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا جی، تو آپ نے ایک انصاری ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مؤاخات، بھائی چارہ۔ یہ اسلام کے اندر ایک عجیب مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اور وہ پھر بھائی کیسا بنا؟ انہوں نے اپنا آدھا مال پیش کرنے کی پیشکش کر دی۔ اگر 2 چارپائیاں ہیں تو اس کو کہا ایک تم لے لو، 2 مکان ہیں انصاری نے مہاجر سے کہا ایک تم لے لو، یعنی پورا جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں نا جی، ان سے بھی بڑھ کر کے ان کا اکرام کیا۔ لیکن جو مہاجرین تھے یہ بھی کو مال و دولت کے لیے تو ہجرت نہیں کی تھی نا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا اے ہمارے بھائیوں، یہ چیزیں تمہیں مبارک ہو، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر اپنا کام شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم کیا تو پھر حضرت علی کو فرمایا علی میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا بھائی قرار دیا عقد مواخات میں۔ آپ کا اسم گرامی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب تھی، ابو تراب۔ گھر میں میاں بیوی میں بھائی کوئی نہ کوئی کاٹ مٹ ہوتی رہتی ہے نا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی صاحبزادی گھر تشریف لائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، سر پہ شفقت سے پیار کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور گھر میں کچھ بات ہوئی اور علی گھر سے خف ہو کے نکل گئے۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ حضور کو پتہ تھا علی نے کہاں جانا ہے۔ حضور تشریف لائے تو حضرت علی مسجد نبوی میں کچا فرش ہے وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت مسجدوں میں بھئی یہ چٹائیاں اور یہ فرش اور یہ تھوڑے ہوتے تھے، بس کچی مٹی ہوتی تھی، وہ کچی مٹی پر حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی والے ادھر کیا کر رہے ہو، مٹی میں اٹھو۔ حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے،
گھر بھیج دے، فرمایا جاؤ گھر جاؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ یعنی اتنی سی بات، اگر دیکھو نا جی، آج اگر ہمارے گھروں میں بات کو بڑھایا جائے تو کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ اچھا تیرے نہ لڑا ہے تو نہ کیا کھس، اچھا میں ہون سے ٹھیک کرنا یہ، اور بات دیکھو کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آج کل ہر گھر کے اندر یہ فساد اور یہ پریشانی ہے، ذرا ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اور آج کل خیر سے یہ جو موبائل ہے نا، اس نے بھی پوری آگ لگائی ہوئی ہے۔ لڑکی ساری باتیں من و عن صبح سے شام تک، بلکہ کام کرتے کرتے بھی وہ کان کے ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ ماں سے کہتے تھے اماں آج یہ ہوگا ٹماٹر آندیس ترکے ٹماٹر آندیس، اچھا اس اچھے ٹماٹر بھی نہیں ملنے، یہ کسی کا میں جوگا نہیں، لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا آج فساد ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نہیں؟ حضور کی سب سے لاڈلی بچی، پیاری بچی، خاتون جنت، وہ گھر تشریف لائیں، عرض کیا علی کے ساتھ کو بات ہوئی، خفا ہو کے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اچھا تم ادھر بیٹھو میں ابھی اس کو دیکھتا ہوں، میری بیٹی کو تنگ کیا، میری بیٹی کے ساتھ خفا ہوا ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، فوراً حضور خود نکل کھڑے ہوئے بھائی تلاش کرنے کے لیے، حضور خود گھر سے نکلے، فرمایا اچھا بچی تم بیٹھو میں ابھی دیکھتا ہوں۔ دیکھا تو وہ حجرے جو تھے نا مسجد نبی بالکل ساتھ ہے حجروں کے، حضور گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں پہنچے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا تو میری تیونہ لڑنا ہے تو کیا کھا میری تیونہ، نہیں، صرف اتنا فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی میں لیٹ کے آگے، اٹھو مٹی والے اٹھو آؤ، بس حضرت علی بھی، حضرت علی تو علی تھے نا، فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا علی جاؤ گھر جاؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا یا ابا تراب، یہ لقب اتنا پسند آیا کہ یہ آپ کی کنیت ہی بن گئی۔ آج بھی علی ابن ابی طالب ابو تراب کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، بعض اوقات عجیب بات ہوتی ہے۔ ایبٹ آباد میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنے کو سید کہتا تھا، سید بادشاہ۔ تو حضرت سے کہنے لگا کہ مجھے جی غصہ بہت آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، اور میں پتہ نہیں بیوی کو بھی یہ کہہ دیتا ہوں، بچوں کو بھی مارتا ہوں، گھر میں فساد ہو جاتا ہے، بڑا جناب اس نے اپنے آپ کو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ اور اس وقت میں پاس بیٹھا تھا، باتیں کرتے کرتے بھی غصے میں آ گیا، یہ کہتے کہتے بھی نا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، تیز بات پھر مجھے بڑا غصہ آتا ہے جی، بس اسی میرا علاج کرو، اور ماں کچھ دسو، ماں وہ غصہ آتا ہے بالکل، یہ اس وقت بھی غصے میں ہو گیا۔ حضرت سنتے رہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ تم سید ہو؟ ہاں جی میں سید ہوں۔ فرمایا تو ساڈا وڈا کون ہے؟ حضرت علی تھے نا جی، حضرت علی تمہارے بڑے تھے۔ تو فرمایا حضرت علی کی کنیت کیا تھی؟ اب اس کو جو ہوش آیا کچھ، فرمایا بدبخت ان کی تو کنیت ہی ابو تراب تھی، مٹی والا۔ وہ تو اتنے عاجز تھے، اتنی عاجزی تھی کہ حضور نے ان کو یہ فرمایا قم یا ابا تراب، عاجزی تھی نا، مٹی میں جو بندہ لیٹتا ہے وہ عاجزی نہیں ہوتی بھائی۔ فرمایا جن کے نسب سے تم اپنے کو دعویٰ کرتے ہو وہ تو اتنے عاجز تھے، اتنے کہ ان کی کنیت ہی ابو تراب ہے، اور تو اکڑتا ہے اور تو ان کے اس نسب میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے مجھے بات پر غصہ، توبہ کر۔ اس نے جلدی توبہ کی، غلطی ہو گئی جی آئندہ نہ کرتا جی، کہ فرمایا چپ، کمال کرتے ہو، حضرت علی کی تو کنیت ہی ابو تراب ہے۔ تو پھر عاجزی، مسکینی، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یاد رکھو، جس درخت کی شاخ کے ساتھ جتنا پھل لگتا ہے نا جی، وہ اتنی بھائی جھکتی ہے یا اوپر کو اٹھتی ہے؟ جی اتنی جھکتی ہے۔ جتنی اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں نا، اتنا اس بندے کے اندر عاجزی آتی ہے،
اس کے اندر مسکینی آتی ہے، اس کے اندر انتہائی دوسروں کے لیے ادب، احترام، شفقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، اور والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، حیدر، پھر جس کو بعد میں علی سے تبدیل کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ بیت الحرام میں 13 رجب اور عام الفیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کے کتنے سال بعد؟ 30 سال بعد۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے ہوئے بھائی؟ 30 سال چھوٹے ہوئے نا۔ حضور کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ آپ پڑھ چکے ہو کہ نہیں پڑھ چکے ہو؟ حضور کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، اور حضرت علی کی پیدائش عام الفیل کے 30 سال بعد ہوئی۔ 40 ہجری اور 17 رمضان مبارک کی رات کو آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا، اور 21 رمضان شہادت کے مقام عظمہ پر آپ فائز ہوئے۔ جس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس لعین کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، یہ خارجی تھا۔ اس خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ یاد رکھو، ایک گروہ ہے نا رافضی، جن کو کہتے ہیں رافضی، جن کو ہمارے ہاں عام شیعہ کہتے ہیں، ان کا نام ہے رافضی۔ انہوں نے صرف اہل بیت کو لیا اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ کرتے ہیں سب آپ کے سامنے ہے۔ ان کے بالکل مقابل میں ان کو کہتے ہیں خارجی۔ یہ وہ بدبخت اور جہنمی ہیں جنہوں نے صحابہ کو لیا، وہ بھی برائے نام، مگر اہل بیت کے دشمن ہو گئے۔ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی، حضرت حسنین، یہ ان کی دشمنی کرتے ہیں، وہ ہے خارجی۔ وہ ضد ہو جاتی ہے نا آپس میں۔ تو یہ جو خارجی تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب کہ وہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اس وقت اس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تو آپ بھی شہید فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، اور جیسا آپ پڑھ چکے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دی گئی تھی، تو گویا اس لحاظ سے وہ بھی شہید ہوئے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیبر کے مقام پر ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے دعوت کی، گوشت بھیجا، اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضور نے وہ لقمہ ایک کھایا، اس کی کڑواہٹ محسوس ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت پیش کیا گیا نا، حضور نے لقمہ لگایا تو اس گوشت کے اندر سے آواز آئی، یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس گوشت کے اندر سے آواز آئی، یا محمد لا تاکل انا مسموم، اے حضور مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملی ہوئی ہے۔ لیکن لقمہ رکھ چکے تھے، پھر نکال دیا، مگر سامنے صحابی بیٹھے تھے، حضرت بشیر، نعمان ابن بشیر، حضرت نعمان کے والد تھے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے لقمہ توڑ کر کے منہ میں رکھ لیا تھا۔ فرماتے ہیں اس کی کڑواہٹ اور وہ اتنی سخت تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ تو زہر ملی ہوئی ہے، لیکن فرماتے ہیں میرے سامنے سب سے نفیس ذات، سب سے خوبصورت اور پاکیزہ ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ مجھے شرم آتی تھی میں حضور کے سامنے لقمے کو باہر نکالوں، حضور کی طبیعت پر اثر پڑے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس ہوتا ہے وہ الٹی کرتا ہے، او کرتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کہا جو ہوگا سو ہوگا، لیکن آپ کی طبیعت پر بار نہ آئے، میں نے وہ لقمہ نگل لیا۔ انہوں نے ایک اور صحابی نے لقمہ نگل لیا تھا، جن کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، وہ پھر اسی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دی گئی، اس وجہ سے آپ بھی شہادت کا جو رتبہ ہے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر، عثمان، علی کو تو بالکل باقاعدہ شہید کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔